بے شک جی جی ڈاکٹر صاحب، جی بہت ہمارے شکریہ. خواجہ اکرام صاحب اللہ نے کرم کیا ہے اور ہماری سمجھے کہ بہت معمولی سی گزارش پر حضور اشرف ملت سے اپنے دیرینہ مراسم کا خیال کرتے ہوئے اور بارگاہ مخدوم پاک سے آپ کو جو عقیدت ہے انہوں نے اسے تحریر کی شکل عطا کی اپنے جذبات اور خیالات کو، اور انشاءاللہ تعالی حضرت سے ہم جو ہے بھرپور آج تحریر سماعت کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے جی. قیمتی السلام خیالات کا اظہار علیکم. فرمائیں. السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں علماء مشائخ بورڈ کا کہ اس مبارک موقع پہ مجھے بھی اس برکت میں شامل ہونے کا اعزاز بخشا، اور میں اپنی شرکت کو ظاہر ہے باعث برکت سمجھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت آئے. برکیف آج کی جو گفتگو آمین ہے آمین. اور جو مقررین نے ہم سے پہلے گفتگو کی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت حضور اشرف میاں صاحب قبلہ علیہ رحمۃ والرضوان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی فیوض و برکات کے حوالے سے، ان کی تعلیمات اور رشد و ہدایات کے حوالے سے گفتگو ہوئی. حالانکہ رشد و ہدایات اور تعلیمات کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، جو کم ہوئی. آئندہ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جی وہ جی صاحب رحمت تھے انشاءاللہ. اور انہی کے فیض سے سب کچھ ہے، لیکن جو تعلیمات اور جو رشد و ہدایت کا جو طریقہ ان کا تھا اس پر بھی زیادہ گفتگو آج کے دور میں ہونی چاہیے، تاکہ نئی نسل تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہمیں بھی کس طرح سے عمل کرنا ہے اور عمل پیرا ہونا ہے. آج میری جو گفتگو ہوگی وہ خالصتاً ادبی نقطۂ نگاہ سے ہوگی، اور میں دانستہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہم نے اپنے صوفیہ، اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی تمام چیزوں کو احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اور دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جی دیکھنا بے چاہیے، شک. احترام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. لیکن احترام کے اتنے دبیز پردے میں اگر کچھ خصوصیات پیچھے چلی جائیں تو یہ ہماری اپنی نادانی ہوگی، ہمارا اپنا قصور ہوگا. ایسا ہی ہوا ہے کہ جب ہم اردو ادب کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیے سب سے پہلے معراج العاشقین کی بات کرتے ہیں. ظاہر تصوف کی وہ بھی کتاب ہے، چند صفحات کی کتاب ہے، عشق کے تمام تر جتنے نکات ہو سکتے ہیں اس پہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد خواجہ بندہ نواز اور ان کے خانوادے کے کچھ صوفیہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے کہ اردو ادب کے فروغ میں صوفیہ کرام کا حصہ. لیکن بھلا ہو مولانا مقبول احمد سالک صاحب کا کہ وہ تو اپنے عزیزوں پر بڑا شکریہ. ظلم کرتے ہیں محبت کے. انہوں نے ایک ایسا مضمون، ایک ایسا موضوع تھوپ دیا کہ مجھے تحائف اشرفی پڑھنے کا، میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس محبت نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں اس کو پڑھ سکا، اور سبحان مجھے اللہ سبحان اللہ. اپنی کوتاہی پر بہت زیادہ افسوس ہوا. اور یہ کوتاہی صرف میری نہیں ہے بلکہ پوری ادبی دنیا کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں، ادبی تاریخ میں کیوں جگہ نہیں دے سکے. کیا ادبی نقطۂ نگاہ سے کلام اشرفی، معافی چاہتا ہوں میں بالکل ادبی نقطۂ نگاہ سے نام سے بات کروں، کلام اشرفی میں وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں؟ اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم نے اب تک اس کو پڑھا ہی. سچی بات اللہ یہ، اکبر اللہ اکبر. اتنے رنگ ہیں جناب عالی. آپ نے موضوع مجھے دیا تھا پوربی رنگ، لیکن جب میں پڑھنا شروع کیا وہ فارسی کے کلام، اردو کے کلام اور ابدی اور پوربی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں پوربی زبان کے کلام کو، مجھے حیرت ہوئی، حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ کلام یہ تحائف اشرفی، مختصر سا ایک دیوان جو مجھے ملا پڑھنے کے لیے، اس دیوان کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا از اول تا آخر ایک ایک لائن کو جب میں پڑھتا گیا تو اسالیب کا ایسا رنگا رنگ مجموعہ سامنے آیا، اور اپنی نادانی پر افسوس ہوا کہ یہ ہم اپنے طالب علموں کو اب تک کیوں نہیں بتا سکے کہ یہ بھی ہماری ادبی تاریخ کا ایک عظیم ورثہ ہے. کہ ہماری جہاں ہماری کوتاہیوں کا زیادہ دخل ہے وہاں ہماری عقیدتوں کا بھی دخل ہے. معافی چاہتا ہوں اس لفظ کو کہنے کے لیے کہ عقیدت کے دبیز پردے میں احترام کے ساتھ تحائف اشرفی کو اپنے گھر میں زینت تو بنایا، اپنے طاق کا، اپنے الماری کا، پڑھنے کی زحمت کم کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو
جو ادب کے پیمانے پر، ادب کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے، 100% نہیں 1000% کھرا اترتا ہے، عوام کے سامنے کیوں نہیں لا سکے؟ اس لیے اس کا چرچا نہیں۔ اور اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، میرا خیال ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا۔ دیکھیے اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی شاعری پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاعری کی فکری اور فنی جہاد کی بات کریں اور ان کے کلام کے رنگا رنگ اسالیب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عام شاعری اور صوفیہ کی شاعری میں ایک واضح فرق ہوتا ہے، واضح فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ادب نے ایک اصطلاح کو کوائن کیا ہے، ایک اصطلاح کہ ایسی شاعری جو صوفیہ کے ذریعے ہوئی اس کو ہم تقدیسی شاعری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اور کہ اس اصطلاح کو ابھی تک ہم نے عام نہیں کیا، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن طائف اشرفی کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تقدیسی شاعری ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی عقیدت کے دبیز پردوں میں چلا جائے اور اس کو ہم سمجھ نہ پائیں کہ یہ کیسے شاعری ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب ہم شاعری کی درجہ بندی کرتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے کہ صوفیہ نے جس حالت میں، یاد رکھیے اس جملے کو، صوفیہ نے جس حالت میں اور جس رنگ میں بھی شاعری کی اور جن موضوعات کو برتا وہ موضوعات انتہائی پاکیزہ خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن ظاہری مانوی لبادہ کو دیکھیں، یعنی ہم صرف لائن بلائن اس کو پڑھتے چلے جائیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں جو معنی آتا ہے جس کو میں نے کہا ظاہری مانوی لبادہ، ہو سکتا ہے کہ وہ رومانویت کا رنگ نظر آ جائے، ہو سکتا ہے عشق و محبت کی طرف قاری کا ذہن چلا جائے، لیکن ان اسالیب اور موضوعات میں جو مضامین پیش ہوتے ہیں ان میں افکار و خیالات سے زیادہ عشق خدا، عشق رسول اور عشق اولیاء کی سرمستگی اور وارفتگی اس عشق میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہی فرق ہے عام شعرا کے کلام میں اور تقدیسی شاعری میں۔ عشق کے بیان کی وارفتگی کو اگر آپ دیکھیں تو حیرت میں پڑ جائیں گے، اور میں کہیں اور سے نہیں جاتا، میں صرف طائف اشرفی سے چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاعری کیا ہے، کس کو شاعری کہتے ہیں؟ چلو ایک جملے میں اگر ہم بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری وہ ہے جو دل سے اٹھنے والی آواز ہے اور دل تک پہنچنے والی ہے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن شاعری کا کمال ایک اور ہے کہ دل سے اٹھنے والی آواز دل تک بھی پہنچے اور ذہن کو بھی جھجھوڑ دے تو وہ شاعری معراج تک۔ اور یہ شاعری کا کمال ابھی آپ کو چند مثالوں کے ذریعے مقبول صاحب میں ایک بات اور بتاؤں کہ شاعری ایک ایسی چیز ہے جو خداوند قدوس کی جانب سے ایک خاص عطیہ ہے، ایک خاص نعمت۔ ہر شخص شاعری نہیں کر سکتا، ایک بات، لیکن بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، لوگ یہی کہہ کے رک جاتے ہیں۔ شاعری میں اور کیا خاص بات ہے؟ شاعری میں ایک خاص بات ہے غنا کی، اور یہ غنا ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے احساس جمال کو سکون میسر کرتا ہے۔ یاد رکھیے انسان نے ہمارے جسم کو پیدا کیا، ہماری روح کو پیدا کیا، ہمیں آنکھیں دی، سوچنے کو ذہن دیا۔ آنکھوں کا سامان تو ہو سکتا ہے، جسم کو آرام و سکون کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن ذہن کے احساس جمال کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو ان طاقتوں میں سے ایک طاقت غنا کی۔ غنا کیا ہے؟ غنا کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ایسا کلام جس میں موزونیت ہو، جس میں آہنگ ہو، اسے ہم غنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، چلو یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ کیا کوئی خاص بات نہیں ہے؟ کیا اس میں عام بات ہے؟ یہ ایسا ملکہ ہے جناب علی کہ میں تو کہتا ہوں مقبول صاحب، انسان تو انسان ہے
اس غنا کی طاقت سے حیوان بھی متاثر ہوتے ہیں. ہاں ہاں بے یہ شک. کیا بات کرتے ہیں آپ, انسان اور جانور میں کوئی تمیز ہی نہیں. لیکن سنیے, شاعری ہو عربی کی, شاعری ہو فارسی کی, شاعری ہو اردو کی, اس میں ایک صنف ہے جس کا نام ہے ہدی خانی. ہاں 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 واہ واہ. یہ ہدی خانی کیا ہے؟ ریت میں, ریگستانوں میں اونٹ پہ سوار ہو کر کے جب ہدی خانی کی جاتی تھی تو اونٹ کی رفتار بڑھ جاتی تھی. علامہ اقبال جیسا شاعر جب یہ کہتا ہے ناقے سیار من آ ہوئے تاتار من تیز ترک گام زن منزل ماتور نیست. کس کے لیے کہا؟ انسانوں کے لیے تو نہیں کہتا, اونٹوں کے لیے کہا, جانوروں کے لیے کہا. تو اس غنا کی ایسی خصوصیت ہے کہ یہ غنا انسانوں پر ہی نہیں حیوانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. بے شک. چلیے, کیا یہ غنائی رنگ آپ کو قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں نظر نہیں آتا؟ پڑھیے, کون سی آیت پڑھیں گے, کون سی صورت پڑھیں گے؟ ہر جگہ موزونیت, آہنگ اور ایک غنا کی ایسی کیفیت ہے کہ جب قاری پڑھتے ہیں, اور بہت سارے واقعات ہیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جا رہی ہے اور دم بخود انسان تو انسان, پرندے سن رہے. یہ تھا. اب یہ دیکھیے کہ شاعری کی تنقید کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ میں نے کہا کہ شاعری کیا ہے, ایک بڑی قوت ہے غنا کی. اب دوسری بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ شاعری کی سب سے بڑی قوت ہے کہ وہ جمالیات, احساس جمال. جمالیات کیا ہے؟ الگ الگ تعبیریں, الگ الگ تفسیریں, بہت بڑی بحث ہے, بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. احساس جمال کیا ہے؟ جب احساس جمال کی بات کرتے ہیں, اور جمال ایک بڑی حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود بڑی حقیقت ہے, اور ایسی بڑی حقیقت ہے کہ ہر خطے میں, ہر معاشرے میں, ہر ملک میں, ہر علاقے میں جمال یعنی حسن کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. معمولی طور پر اگر ہم مثال دیں آپ کو, میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تحائف اشرفی کو ان نقطۂ نگاہ سے پڑھیں نا, صرف اس طرح سے پڑھیں گے ہمارے پیر و مرشد تھے, ہمارے بزرگ تھے, یہ خوبیاں پس پشت شاعری کی ہے. تو شاعری کے فن کی کسوٹی پہ پرکھ کے تو اور لوگوں کو یہ کیا شاعری ہے. جناب عالی, خوبصورتی کی ایک مثال تو یہ ہے کہ بہتر قد و قامت, چمکتی ہوئی جلد, صاف ستھری جلد ہو, یہ خوبصورتی ہے, اور ہونٹ گلابی ہوں. لیکن افریقہ کی سرزمین میں اگر میر تقی میر کا یہ شعر پڑھیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, تو کیا وہ وہاں جمال کا معیار وہی ہے؟ بالکل, وہاں جمال کا معیار کچھ اور ہے. بہرکیف یہ بات بہت لمبی آئے گی, لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس جمالیات کا معیار خطے کے اعتبار سے, ملک کے اعتبار سے, قوم کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے, تہذیب کے اعتبار سے, ثقافت کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور اس کا ایک محور ہے, اور وہ محور ہے حسن. اور کہا جاتا ہے کہ عشق کی ابتدا کا منبع جو ہے وہ حسن ہے, اور عشق کو ہی کائنات کا حاصل تصور کیا جاتا ہے. لیکن عشق کے معیارات بھی مختلف ہیں, عجیب بات ہے. لیکن حسن و عشق کو جمالیات کی بنیاد مانتے ہوئے مفکروں نے یہ کہا ہے کہ جمالیات فلسفے کی ایک صنف ہے جو فن کے حسن اور فن تنقید کی قدروں اور معیاروں سے بحث کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور ذرا آگے بڑھیے کہ شاعری جو جذبہ دل کی ترجمان ہے, اس کو دیکھنے, کہنے اور سننے کا اپنا جمالیاتی انداز بھی ہوتا ہے اور اپنا جمالیاتی ذوق بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق جو جمالیات کا مظہر ہے, اس کے بھی ہزار رنگ ہیں, ایک نہیں بے شمار رنگ ہیں. اب ذرا کلام اعلی حضرت تشفی میاں کو دیکھیں تو اس میں جمالیات کے کتنے رنگ موجود ہیں, کون کون سے رنگ موجود ہیں,
اور ہر رنگ کیا ایک جیسا رنگ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر رنگ میں ایک تنوع موجود ہے۔ کلام اشرفی میں فکر کی جمالیات بھی ہے، فن اور اسلوب کی بھی جمالیات ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فکر کی جمالیات جدا گانا ہے، فن کی جمالیات بالکل جدا گانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ اگر نہیں سمجھیں گے، اگر آپ پڑھ کر کے صرف سر دھن رہے ہیں، اسلوب کی جمالیات ہے، فکر کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچیں، لیکن فکر کی گہرائی تک پہنچیں گے تو وہ فکر کی جمالیات ہے۔ اشرفی میاں کے کلام کو اگر دیکھیں تو معنوی اور صوری اعتبار سے، یعنی ان کے معنی کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے، وہ ایک الگ، اور ظاہری طور پر جب ہم اشعار پڑھتے ہیں تو کون سا اثر مرتب ہوتا ہے، کس اسلوب سے ہم حظ اٹھاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ تو زبان و بیان الگ، معنی کی گہرائی الگ، اور ان دونوں چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ چند مثالوں کے ذریعے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں۔ دیکھیے، میں بات شروع کروں گا فارسی جمالیات سے، چونکہ کلام تحائف اشرفی میں جتنا کلام ہے فارسی سے شروع ہوتا ہے۔ فکر کی جدت اور بیان کی ندرت فارسی کے کلام میں بھی موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے کلام میں ان دونوں رنگوں کے امتزاج سے، ایک ہندوستانی رنگ اور ایک وسیع ترین بر صغیر اور پورا ایران، اس وقت کا ایران، وہ امتزاج ان کے کلام میں ایسا نظر آتا ہے، اور اس امتزاج سے ایک ایسا رنگ تیار ہوتا ہے جس میں شاعری کی سرمستی بھی ہے۔ بات یہاں ہوتی تو چلیے عام بات تھی، شاعری کی سرمستی کے ساتھ حقیقت و معرفت کے سربستہ راز بھی ہے، واہ 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 واہ، اور عشق و مستی کا وجد و حال بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ وجد و حال اعلیٰ حضرت کے پوربی کلام پہ مجھے بات کرنی ہے، پتہ نہیں کتنا وقت ہوگا، لیکن میں اس رنگ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کون سا رنگ؟ جس میں تصوف کے مضامین کو سب سے زیادہ برتا گیا، اور ایسا برتا گیا کہ نہ تو مولانا مقبول صاحب کو نہ مولانا عظیم کبھی حیرت نہیں ہوتی ہے کہ جب حافظ شیرازی کہتے ہیں بمے سجادے رنگین کن گرت پیرے مغان کو، کہ اپنے جائے نماز کو شراب میں ڈبو دو اگر تمہارا پیر کہتا ہے۔ کوئی لاٹھی نہیں، کوئی فتویٰ لے کے کھڑا نہیں ہوا، یہ کیا بات ہے، ایسی بکواس کرتا ہے۔ تصوف کا یہ انداز جو فارسی سے شروع ہوا تھا، اب ذرا یہاں آئے، کشوشا کی طرف سے پورب کی سرزمین پر چلے، کیا بات کہتی جناب عالی، حیرت! کیا اشرفی میاں کے کلام کو پڑھنے والے کبھی حیرت میں آئے؟ کعبہ دیر زاوار گیم تنگ آمد، واہ واہ واہ، کعبہ دیر زاوار گیم تنگ آمد، نیست در عشق مگر جاہے پناہ ہم پہ۔ کعبہ دیر کو کہتے ہیں ہماری آوارگی سے تنگ آ گیا۔ آج تک کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کوئی فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ آگے پڑھیے، مگزر از راہ التفات کہ این شیوہ دوست، گرچہ سب اتنا نمایند گناہ ہم پر۔ صحافت کے اندازہ ہوگا کہ وہ رنگ تصوف کا، شاعری کا کمال تو یہی ہے کہ چشم گریاں دل سوزاں رخ زرد و تن زار، در رہے عشق تو گشتند گواہ ہم پیدا۔ یہ سرمستی، یہ کیف، یہ سرور کہ ہماری بہتی آنکھیں، جلتا ہوا دل، زرد چہرہ اور نحیف و نازار جسم عشق کے راستے میں ہمارے لیے گواہ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صوفی باصفا کہہ رہا ہے۔ کہاں سے بات شروع کی تھی؟ کعبہ دیر زاوار گیم تنگ آمد۔ کبھی غور کیا کیوں ایسا اسلوب ہے؟ کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟
اس سرمستی اور بے خودی کو اگر صوفی باصفا کی شخصیت اور تصوف کے راز سربستہ کو جانے بغیر پڑھ لیں تو نہ جانے ان اشعار پہ کتنے فتاوے صادر ہو جائیں گے. مگر یاد رکھیے یہ کمال ہے حضرت شفیع میاں کا، یہی وہ شاعرانہ بیان کا کمال ہے کہ کیف و مستی اور بے خودی اس راہ معرفت و عشق میں خود سے گزر جانے یا اپنی ذات میں گم ہو جانے کا وہ فلسفہ ہے جس کو شاعرانہ زبان میں انہوں نے پیش کیا، اور طرز بیان اور اسلوب اللہ اللہ سبحان اللہ. ذرا اس شعر کو دیکھیں. ماشاء اللہ. خود شناشی بود خدا دانی، اپنے کو پہچان لو تو خدا کو پہچان لو. لیکن اتنی بات کہہ کے رک جاتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. جناب علی خود شناشی بود خدا دانی در ہما وقت خواستم خود را، اسی لیے ہر وقت میں نے اپنے آپ کو چاہا. کیا بات کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کون کہہ سکتے ہیں؟ یہ شفیع میاں کہہ سکتے ہیں. این صورت زیبائی من عکس جمال یار شد، یہ میرا خوبصورت چہرہ، یہ جسم و جسمانیت میرے محبوب کے عکس کا، وہ جمال کا عکس ہے. اندر ہم یہ آئینہ ظاہر رخ دلدار شد، اور اسی آئینے میں محبوب کے کا دیدار ہو رہا ہے، عکس. پھر سے سنیے. این صورت زیبائی من عکس جمال یار شد، اندر ہمی آئینہ ظاہر رخ دلدار شد. اس سرمستی اور عشق میں ڈوبا ہوا یہ شعر اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تصوف کے رازوں کو نہ سمجھیں. تصوف کیا ہے؟ بنیاد عشق پر ہے. عشق پر. کون سا عشق؟ عشق خدا اور عشق رسول. اب ذرا غور کریے اور اشرف میاں کے شعر کو دیکھیے. من عیانم نہا ز چشم ابہام زاں کے پوشیدہ داستم خود را، عشق بازیست کار جہاں بازی زدری راہ باختم خود را. کیا شعر ہے. لیکن ممکن ہے یہ شعر ہمارے سننے والے نہ سمجھ سکیں، اس لیے چند شعر کے بعد ذرا میں اردو کلام کی طرف آتا ہوں. لیکن کچھ ایسے اشعار ہیں جن کو بغیر پڑھے ہوئے گزرنا محال ہے، اور یہ ضرور پڑھنا چاہیے. آتش عشق صنم غیر صنم را بسوخت، آتش عشق صنم غیر صنم را بسوخت، اشرفی خستہ را بے خود و بے خواب کر. کہاں کی بات ہے، کتنی گہرائی، کتنی گہرائی. سمجھتے رہے اس فلسفے کو، وہ فلسفہ جو عشق کا ہے، وہ عشق جو خدا کا عشق ہے، وہ عشق جو رسول کا عشق ہے. اور دیکھیے چلیے اردو کی طرف آتے ہیں. اردو کی مثال دیکھیے. اردو میں کہا جاتا ہے قصیدہ ایک ایسی صنف ہے بہت مشکل سے، اور قصیدہ کی زمین بہت مشکل زمین ہوتی ہے. اور اشرفی میاں کا ایک شعر سنانے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ قصیدے میں اس طرح کی زور آزمائی خوب ہوئی. مثلا سودا نے ایک شعر کہا تھا جس میں ہر قافیہ اور ردیف جو ہے دو دو کا تھا، دو. اب یہ دو اور کبھی کہیں چاروں ایک کا قافیہ ہے، بہت مشکل سے. اور اشرفی میاں کا ہر سہ یکیست کا قافیہ ہے کہ تینوں چیزیں ایک جیسی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مصرے میں تین چیزیں کہنی ہیں، دوسرے مصرے میں پھر تین چیزیں کہنی ہیں، اور پھر اس کو ملا کے کہنا ہے یہ تین ایک. اتنی مشکل. سودا کا ایک شعر سنیے. خوں جو کیا ہے بے گناہ تو نے میرا قلب و نظر، خوں جو کیا ہے بے گناہ تو نے میرا قلب و نظر، لینے ہے خلد میں مجھے تجھ سے یہ انتقام دے. تو یہ دو انتقام کس چیز کا لینا ہے؟ قلب و نظر کا جو تم نے خون کیا ہے. کتنی مشکل زمین. اسی طرح سے اشرفی میاں کا ایک قصیدہ دیکھیے، اور کیا خوبصورت ہے. زمین کتنی اچھی ہے، بحر کتنی رواں ہے. مصحف و نور خدا و روئے تو ہر سہ یکیست، مصحف نور خدا و روئے تو ہر سہ یکیست، کعبہ و خلدے بری
وقوے تو ہر سے یکس، آپ کا کوچا، اس کے نزدیک کعبہ اور خلد بری، یہ تینوں ایک جیسے، مصف نور خدا و روئے تو، تینوں ایک جیسے. آگے کہتے ہیں سنبلو مشکو تتارو موے تو، تین لفظ، سنبل، مشک، تتار اور موے مبارک. سنبلو مشکو تتارے موے تو ہر سے یکس. پہلا مصرع کہتے ہیں در سرم وقت خیال کاکلے تو فرق نیست. آپ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، مدح میں، اتنی مشکل زمین میں اتنے بہترین اشعار کہنے والا، جس کو ہم نے فراموش کر دیا، عقیدت کے تبیز پردے میں لپیٹ کر رکھ دیا. کلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں. ایک اور جمالیات کی طرف اشارہ کرتا چلو، لیکن اس سے پہلے مقبول صاحب تو چلے گا، عظیم صاحب موجود ہیں، سنیے ذرا یہ شعر، بہت مشہور ہے، اور یہ تو ہر صوفی گھرانے میں، ہر صوفی سما کی محفل میں پڑھائی جاتا ہے. نمی دانم، نمی دانم کہ آخر چود ہمیں دیدار میں رقصم، نمی دانم کہ آخر چود ہمیں دیدار میں رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کہ پیشے یار میں رقصم. اگر جو اردو میں سننا چاہیں تو اس کو اس طرح سنیے، نہیں معلوم وقت دید کیسے رقص کرتا ہوں، نہیں معلوم وقت دید کیسے رقص کرتا ہوں، مگر ایک ناز سے دلبر کے آگے رقص. اور یہ شعر جو میں سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اشرفی میاں کے کلام کو سنیں. یہ تو بہت سنا، لیکن اشرفی میاں کے کلام کو کیا اور بھی کسی خانقاہ میں، کسی سما کی محفل میں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اب اس شعر کو دیکھیے، پھر اشرفی میاں کے شعر کو دیکھیے. خوشارندی کہ پامالش کنم ستار سائر، زہے تقوی کہ من با جبہ و دستار می رقصم. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے، منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، ملامت نی کنت خلقے و من بردار می رقصم. پوری غزل پڑھ لیجیے. اب اشرفی میاں کو سنیے. کافر غارت گرے جبہ و دستار شد. اشرفی میاں کے کلام میں ایک لفظ آیا ہے زاہد، اور زاہد خشک کہا ہے، حسب بات جی اس کی طرف اشارہ ہے. یہ آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آج بھی سمجھنا پڑے گا. کافر غارت گرے جبہ و دستار شد، مذہب و دین در پہ آبت ایار شد. رقص می کنم، رقص با محفل می کنم، رقص با محفل کنم، دست فشانم ز دیر، صبح بطاق افغنم، کار باز النار شد. بھائی یہ کیا بات ہے؟ آگے کہتے ہیں کلمہ کفر اولم کرد چوں تعلیم شیخ. جناب علی پڑھیے، پڑھنے کے بعد کیا ہوگا آپ سمجھیے، نہیں سمجھیے گا تو نہ جانے کہاں کھو جائیں گے. یہ پڑھیے شعر، کلمہ کفر اولم چوں تعلیم، کلمہ کفر اولم کرد چوں تعلیم شیخ، یعنی ہمارے شیخ نے جب پہلا کفر کا کلمہ، کفر کے کلمے کی تعلیم کی، تب کیا ہوا؟ کفر شد ایمان من، سینہ پر انوار شد. جناب علی کیا فتویٰ آئے گا اس میں؟ حضور اشرفی میاں قبلہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ نے مجھے تعلیم دی، پہلی تعلیم، پہلا جملہ کلمہ کفر کا، تب کیا ہوا؟ وہ کفر جو ہے، اور کیا ہوا؟ سینہ انوار سے پر ہو. بتائیے اشرفی میاں کی دیوانوں، اشرفی میاں کے عقیدت مندوں، اشرفی میاں کیا مطلب؟ ذرا یہی ہے، مشکل زمین میں مشکل اشعار. اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو چلیے سودا کا یہ شعر سن لیجیے، اسی موضوع پر ہے. ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمان، وہی بات کہ کفر ثابت ہوا تو مسلمان ہونے کا تمغہ مل گیا. کیسی الٹی بات! یہ تو محفل میں کہہ دیں تو نہ جانے محفل والے کیا کریں. لیکن یاد رکھیے یہ اور کا شعر نہیں ہے، حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کا شعر ہے. کفر، کلمہ کفر اولم لا الہ، پہلا کیا ہے؟ انکار کا کلمہ ہے جناب علی. لا الہ کلمہ انکار ہے،
اس کے بعد اقرار ہے الا اللہ. یہی تو کہا نہیں کلمہ کفر اولا، یعنی پہلے تعلیم جب شیخ نے کی تو یہ وہ کلام اور یہ وہ طرز ہے فارسی سے آتا ہوا جس کو اپنے طرز میں انہوں نے پیش کیا، اور یہی پر نہیں رکے بلکہ تصوف کے بیان میں رندی اور سرمستی تو خوب ہے. عشق مرا نمود، عشق مرا رہنمود جانب میں خانہ. عشق نے مجھے میں خانے کا راستہ بتا دیا. کیوں بتایا کہ بخدا میرست ہر کے نام میں خار نہیں پہنچ سکتا. تو یہ رندی اور سرمستی کے وہ وسائل جو صوفیانہ رنگ اس رنگ میں پیش کیا اور جتنی مہارت سے پیش کیا ہے اس اسلوب کو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت خوبصورت ایک غزل ہے کہ آوارے جہانم مستے میں الستم بے نام و بے نشانم مستے میں الستم. کتنی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کب پڑھیں گے؟ کتابوں میں، خوبصورت کتابوں میں صرف چھاپ کے رکھ دیں گے. آتش زدل فروزم ایما سوا بسوزم برقی شرر فشانم مستے میں الستم. ان کا کلام ہے حضور اشرف میاں کا. چلیے فارسی سے میں گریز کرتا ہوں. بہت سارے کلام میں نے سوچا تھا کہ آج فارسی علماء مشائخ کی اس محفل میں سب فارسی جاننے والے ہیں، میں نے سوچا کہ ذرا اس طرح کے کلام کو بھی پیش کروں. ٹھیک ہے، لیکن میں اب ذرا اردو کلام کی طرف آتا ہوں. اردو کلام اللہ اشرف میاں کے وہاں جو ملتا ہے اس کو اگر دیکھیے گا تو عشق مزاجی اور عشق حقیقی دونوں کا اسلوب ایک ساتھ ہے. میں عظیم صاحب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے خیال سے زیادہ طویل گفتگو کر دی میں نے. ابھی مقررین اور موجود ہیں. ایسا بھی ممکن ہے جی سر عربی کلام کے جاری رکھیں گفتگو آپ ماشاءاللہ. عربی کلام کے حوالے سے خصوصی طور پر تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. ضرور ہے نا. ہمیں ابرو کے اشاروں پہ چڑھے ہیں تیور، آپ خنجر بھی لگا لائے ہیں شمشیر کے ساتھ. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا اس موضوع پہ بڑے بڑے مارکے ہوئے. دبستان عظیم آباد میں بھی مارکا ہوا ہے، دبستان لکھنؤ میں بھی مارکا ہوا ہے اسی موضوع پر شعر کہنے کے لیے. ان اشعار کی مثالیں آج میں گریز کرتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس شعر میں کہ خم ابرو کے اشاروں پہ چڑھے ہیں تیور، آپ خنجر بھی لگا لائے ہیں شمشیر کے ساتھ. آہ کس طرح نہ نکلے دلے سوزاں سے میرے، آگ ہوتی ہے جہاں بند دھواں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عشق مزاجی اور عشق حقیقی کی بھی چھوڑتا ہوں. لیکن مجھے پی کے جام بے خودی نہ تو عقل ہے نہ شعور ہے، نہ خبر ہے اپنے پرائی کی میرے دل میں سب سے نفور ہے. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا. پڑھا ہے نا، بار بار سراج احمد آبادی کو پڑھتے ہیں. اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ کیا اس کلام میں وہ روانی نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو عام نہیں کیا، اس پہ گفتگو نہیں ہوئی، ادبی نقطہ نگاہ سے، فنی نقطہ نگاہ سے گفتگو نہیں ہوئی. پوری غزل کو پڑھ لیجیے. مجھے پی کے جام میں بے خودی نہ تو عقل ہے نہ شعور ہے، نہ خبر ہے اپنے پرائی کی میرے دل میں سب سے نفور ہے. پوری غزل پڑھیے اشرف میاں کی، اندازہ ہوگا کہ کیا سلاست ہے، کیا روانی ہے. چلیے صاحب، ان کا جو پوربی کلام ہے شاید پورب والے تو پڑھ لیں، لیکن کیا یہ پورب والوں کے لیے لکھا تھا؟ ایسا کمال ادھا بھی ہے، ٹھمری بھی ہے، خیال بھی ہے، کہروا بھی ہے. ٹھیک ہے، کتنی اصناف ہندی کی جس کو کہتے ہیں کاویہ ودھائیں، جو ہندوستان کی کاویہ ودھائیں تھیں ان ساری کاویہ ودھاؤں کو انہوں نے اپنایا. اب دکھ درد گیو سب تورا درشن کے دن آوت ہیں چل رہے جی. اب دکھ درد گیو سب تورا درشن کے دن آوت ہیں چل رہے جی. یہ کون سا ہے؟ یہ ٹھمری کا کہ وہ بہر من کی آس بھئی سب پوری سووت بھاگ جگاوت ہیں چل رہے جی. پڑھیے ذرا. چاند مدینہ کے پاٹ پہ بیٹھے جگ میں جو دکھاوت ہیں چل رہے جی. یہ پوری آپ ٹھمری پڑھیے.
ایک انداز آپ کو ملے گا. خیال عام طور پر کہتے ہیں خیال کیا ہے, لیکن حضور کے کلام میں خیال بھی موجود ہے, ان کے دیوان میں موجود ہے. صوفیہ کے دیکھو خیال تو یہ کہتے ہیں کہ خاص راگ ہے, آپ جو کلاسیکی موسیقی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں خیال کس کو کہتے ہیں, لیکن صوفیہ کے وہاں اس خیال کا ایک مقصد ہے, ایک معنی ہے, ایک مفہوم ہے. اور خیال کا مطلب ہوتا ہے تصوف میں خیال سے مراد خیال حق ہے. اور یہ خیال جو آپ تحائف اشرفی میں پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ وہ خیال جو موسیقی میں ہے, ظاہری جو اسلوب ہے وہ خیال کی بندش تو ہے, اس میں راگ بھی موجود ہیں اس میں, لیکن تصوف کی جو اصطلاح ہے خیال کی, خیال یہ حضرت کے کلام میں موجود ہے. ٹھیک ہے, میں ان راگوں کے حوالے سے بات کرتا, لیکن چھوڑی ان راگوں کو. من دھیرج راکھو پیا دیہی درس دکھائے, من دھیرج راکھو, یہ خیال ہے. صورت لگاؤ پریم ڈگر میں بیٹھو سیس نوائے, من آپ ہی سائیں درس دکھاوے دیکھو من چت لائے, من دھیرج راکھو. پوری ایک نہیں, اس طرح کے کئی خیال ہیں, لیکن اس خیال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ جیسے صنف ختم ہو گئی, وہ کہنے والا نہیں ہے, لیکن ان کے وہاں کتنا باکمال اسلوب ہے. چھائے رہے کونو دیس بلم, چھائے رہے کونے دیس بلم مورے, کونے دو میں ڈھونڈن جاؤں کر کے جوگنیا کا بھیس بلم مورے, چھائے رہے کونو دیس بلم مورے. یہ پوری اس طرح سے ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہے. بس معاملہ یہ ہے مقبول صاحب کہ ہمیں اب فنی نقطہ نگاہ سے, ادبی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھو, عقیدت سے کس نے منع کیا, دیکھیے احترام کیجئے, لیکن فن سے کس نے روکا, ادبی نقطہ نگاہ سے گناہ بات کرنے پر کس نے روکا, کسی نے نہیں روکا. تو بات کیوں نہیں ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. اور جب بات ہوگی تو تحائف اشرفی میں شعر کی وہ جمالیات نظر آئیں گی جو اعلیٰ شاعری کی مثال ہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ اکرام